کس طرح جو ہے آپ جنازے کی نماز ادا کریں۔ عام طور پر چونکہ یہ نماز نہ ہم لوگ سیکھتے ہیں اور نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو کتاب وغیرہ ہے تو اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اس کتاب کی مدد سے پڑھ کر کے سمجھ کر کے اور صحیح طریقے سے ہم لوگ جنازے کی نماز ادا کریں۔ بار بار میں جو ہے اس پر جو ہے میں تاکید کرتا ہوں، اللہ کے واسطے یہ جنازے کی نماز کو آپ لوگ اتنی ہلکی نماز نہ سمجھے کہ جیسے چاہے ویسے پڑھ کر کے آپ لوگ چلے آئیں۔ جنازے کی نماز اتنی اہم نماز ہے، آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس جنازے میں 40 آدمی جنازے کی نماز ادا کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بعض میں اور بھی کچھ تعداد آئی ہے، لیکن اگر 40 آدمی بھی جنازے کی نماز میں شرکت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنازے کی نماز میں اتنی یعنی 40 کی تعداد اگر ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مردے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ الحمدللہ 40 کیا ہمارے 80 ہوتے ہیں، 80 کیا 120 ہوتے ہیں، 160 ہوتے ہیں، 200 ہوتے ہیں، 500 ہوتے ہیں، ہزار کا بھی مجمع ہوتا ہے جنازے کی نماز میں۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے، افسوس ہم لوگوں کو اس پر کرنا پڑتا ہے کہ جنازے کی نماز کے لیے تو آ رہے ہیں، لیکن جنازے کی نماز پڑھنے کا ان کو طریقہ ہی معلوم نہیں ہے، دعا یاد نہیں ہے، کس طرح کیا کرنا ہے کچھ معلوم نہیں ہے، کیا فرض ہے کیا سنت ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ ابا کا جنازہ ہے، جنازے کی نماز بیٹا پڑھنے کے لیے آئے گا، بھائی کا جنازہ بھائی پڑھنے کے لیے آئے گا، بیٹا کا جنازہ ہے باپ پڑھنے کے لیے آ گیا، اپنے رشتہ داروں کا جنازے کی نماز ہے، جنازے کی نماز کے لیے ہم آئے ہیں، لیکن جنازے کی نماز ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنے کا اس کا علم نہیں ہے، اس کی معلومات نہیں ہے، اور صرف جا کر کے جیسے سب لوگ کھڑے ہوتے تو کھڑے ہو گئے، ہاتھ مان لیا تو ہاتھ مان لیے، کیا پڑھنا ہے کیا سنت ہے کیا نفل ہے اس میں کیا ضروری ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ یہ سن لیجئے سمجھ لیجئے، جنازے کی نماز کے اندر جو ہے 2 فرض ہے، 2 فرض ہے۔ ایک قیام کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز کھڑا ہو کر کے پڑھنا ہے، بہت مجبوری ہے عذر ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن ایک عام جیسے نفل وغیرہ کے اندر جو ہے گنجائش ہے کہ آدمی بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، آدھی نماز کا ثواب ملے گا، کوئی جنازے کی نماز اس غرض سے آدمی بیٹھ کر کے پڑھے کہ چلو آدھی نماز کا ثواب ملے، ایسا نہیں ہے۔ قیام کرنا یعنی قیام کھڑا ہو کر کے نماز پڑھنا یہ فرض ہے اور یہ ضروری ہے۔ دوسرا فرض اس میں 4 تکبیر ہوتی ہے، جیسے امام صاحب اللہ اکبر بولے تو پہلی تکبیر ہو گئی، تو پہلی تکبیر جب ہاتھ باندھیں گے تو اس وقت جو ہے ہاتھ باندھنے کے بعد جو ہے ثنا پڑھنا ہے، تو تکبیر بولنا یہ فرض ہے، ثنا پڑھنا سنت ہے، جو نماز کے اندر ثنا پڑھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس میں فرق ہے، آپ سن لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ وجل ثناؤک یہ لفظ جو ہے اس میں اضافہ ہے، اس میں زیادہ ہے، باقی جس طریقے سے سنت نفل وغیرہ میں جو نماز پڑھتے ہیں اس میں ثنا پڑھتے ہیں ویسے ہی ثنا ہے۔ وجل ثناؤک یہ صرف اتنا ولا الہ غیرک سے پہلے جو ہے اس کو ملا دینا ہے۔ اگر کسی کو اگر یہ یاد نہیں ہے وجل ثناؤک تو یہ بھی جو نماز میں ہم لوگ ثنا پڑھتے ہیں یہ ثنا بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ سنت پر عمل ہو جائے گا۔ تو پہلی تکبیر ہو گئی اور یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب بولیں گے اللہ اکبر، تو ہاتھ اٹھانا بھی نہیں ہے، ہاتھ چھوڑنا بھی نہیں ہے، ہاتھ باندھے جو ہے پھر دوبارہ اللہ اکبر آہستہ پھر بول دینا ہے۔ جو لوگ پیچھے نماز پڑھنے والے جنازے کی نماز بلند آواز سے امام صاحب بولیں گے، باقی پیچھے سے جو لوگ ہیں پیچھے میں جنازے کی نماز میں شرکت جن لوگوں کی ہے سب لوگ آہستہ سے اللہ اکبر بولے۔ اللہ اکبر دھیان رکھے گا، اللہ اکبر بولنا یہ فرض ہے۔ تو پہلی تکبیر جس وقت آپ نیت باندھے تھے وہ تکبیر اللہ اکبر بولنا وہ فرض ہے، دوسری تکبیر ثنا پڑھنے کے بعد یہ اللہ اکبر بولنا فرض ہے۔ دو تکبیر ہو گئی،
تو دوسری تکبیر جب بول لیں گے تو پھر اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے جو ہم لوگ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اگر یہ درود پاک بھی یاد نہ ہو، ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو درود شریف یاد نہیں ہے، اللہ کے واسطے کیسے مسلمان ہے کہ جو نماز کے اندر جو درود پاک پڑھنا چاہیے وہ درود پاک بھی ہمیں یاد نہیں ہے۔ تو اگر یاد نہیں ہے تو اس درود پاک کو یاد کیجئے جو ہر نماز کے اندر پڑھنا چاہیے، خواہ وہ فرض نماز ہو یا واجب نماز ہے یا سنت موقدہ سنت غیر موقدہ، اور اسی طریقے سے کوئی نفل ہو، اشراق ہو، چاشت ہو، ہر نماز کے اندر قاعدہ عقیدے کے اندر جو ہے تحیات کے بعد یہ درود پاک پڑھنا چاہیے، درود ابراہیمی۔ تو لہذا دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر یہ درود پاک یاد نہیں ہے تو اللہ کے واسطے یاد کیجئے، اگر نہیں یاد ہے تو چند مرتبہ جب تک کہ تیسری تکبیر نہ ہو جائے اس وقت تک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کی گنجائش ہے۔ تو گنجائش بتا دیے تو اس کا مطلب یہ نہ نکال لیجئے، یہ نہ سمجھ لیجئے کہ پھر درود ابراہیمی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد کرنا جب تک کہ آپ کو یاد نہ ہو جائے اور جنازے کی نماز اس بیچ میں اس درمیان میں پڑھنے کا موقع مل جائے تو اس درود شریف کو بھی پڑھ لیجئے گا تو نہ سے ہاں ہو جائے گا، نہ پڑھنے سے بہتر ہے اس کو پڑھ لیا جائے۔ پھر تیسری تکبیر ہوگی تو اس وقت اللہ اکبر بول کر کے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے، بغیر ہاتھ چھوڑے ہوئے اللہ اکبر تیسری تکبیر بول کر کے پھر اس کے بعد جو ہے اب دعا پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر بچہ ہے تو الگ دعا ہے، بچی ہے تو دعا الگ ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی بالغ مرد ہے یا عورت ہے تو اس کی دعا الگ ہے۔ اب گویا کہ یہاں پر جو ہے تین دعا ہو گئی۔ مرد عورت کے لیے ایک ہی دعا ہے، لڑکا ہے تو اس کی دعا الگ ہے، لڑکی ہے تو اس کی دعا الگ ہے۔ گویا کہ تین دعا اب ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اس کو یاد کر کے اس کو پڑھنا چاہیے۔ دعا پڑھنا سنت ہے، یاد رکھیں، تکبیر بولنا فرض ہے۔ تو یہ تیسری تکبیر ہو گئی۔ جو بڑے حضرات ہیں یعنی مرد ہے یا عورت ہے تو اس کی دعا جو ہے مشہور و معروف ہے۔ دعا کے الفاظ کچھ سن لیجئے، ہو سکتا ہے کہ یاد آپ لوگوں نے دعا کی ہوگی تو اس میں کچھ غلطی ہو تو وہ صحیح ہو جائے، یا اگر یاد نہیں ہے تو سن کر کے بھی چند مرتبہ سننے سے بھی اس کے تلفظ زبان کے اوپر جو ہے ذہن کے اندر جو ہے انشاءاللہ اس کے الفاظ جب ذہن میں بیٹھیں گے تو یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو دعا کے الفاظ یہ ہیں: اللہم اغفر لی حینا، اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو مرد ہو یا عورت ہو، بالغ مرد عورت کے لیے سب کے لیے دعا یہی ہے، اور اسی طریقے سے لڑکا ہے، بچہ ہے، نابالغ لڑکا ہے تو اس کی دعا الگ ہے۔ اللہم اجعلہ لنا فردا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اللہم اجعلہ لنا فردا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ تھوڑا کھینچ کر کے بولیں گے۔ اگر بچی ہے، لڑکی ہے، میت جنازہ جو ہے کسی بچی کا ہے، نابالغ بچی کا ہے، تو اس کے الفاظ بھی تھوڑا سا فرق ہے، مرد یعنی لڑکا میں لڑکی میں کہ دونوں کے الفاظ کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ اللہم اجعلہا لنا، اللہم اجعلہا لنا فردا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعة ومشفعة۔
اللہم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة۔ یہ دعا چند مرتبہ سننے کے بعد کوشش کیجیے گا بولنے کا، تلفظ کرنے کا، تو انشاءاللہ یہ دعا آپ کو یاد ہو جائے گی۔ خواہ وہ بچہ ہو یا بچی ہو یا بڑے لوگ ہوں، ان کی دعائیں جو ہے یاد ہونی چاہیے۔ اگر یہ سب دعا بھی اگر آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے یا یاد کرنے میں ابھی ٹائم لگے گا، اور فی الحال فی الوقت جو ہے کسی کا جنازہ آپ کے سامنے ہے، جنازے کی نماز میں جانی ہے، تو پھر اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہ نکالے کہ اسی کو پڑھنا ہے اور وہ دعا کو یاد نہیں کرنا، اول اسی دعا کو یاد کرنا ہے۔ جب تک کہ یاد نہ ہو اس درمیان میں کسی کی جنازے کی نماز اگر پڑھنی پڑ گئی تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر امام صاحب بولیں گے، امام صاحب کے بعد ہم بھی چوتھی تکبیر اللہ اکبر بولیں گے، اور پھر اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب یہ سلام کرنا بھی اس کے اندر جو ہے یہ بھی سنت ہے، گویا کہ تکبیر بولنا یہ فرض ہے، قیام کرنا فرض ہے، اور ثنا پڑھنا، درود پاک پڑھنا، دعا پڑھنا یہ سب سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے سلام کے ساتھ جو ہے نماز سے نکلنا یہ بھی سنت کے اندر داخل ہے۔ لہذا یہ مختصر سی بات ہو گئی جنازے کی نماز اور دعا وغیرہ کے سلسلے میں۔ لہذا اگر آپ لوگوں نے مکمل بات آپ لوگوں نے سنی ہوگی تو انشاءاللہ اس سے آپ کو نفع ہوگا، اور بچوں کو بھی یاد کرانے کی کوشش کریں۔ اچھا، عورتوں لوگوں کو بھی دعا یاد ہونی چاہیے۔ آپ جو ہے دعاؤں میں ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں، چونکہ اس دعا کے الفاظ جو ہے بہت اہم ہے، اس کے ترجمہ اور اس کے مفہوم کو سوچیں۔ یا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حج عمرہ کے لیے اللہ نے بلا لیا، یعنی مستورات سے خواتین حضرات ماں بہن کو، تو وہاں عام طور پر تقریباً شاید ہی کوئی ایسی نماز نہیں، ہر نماز کے بعد جنازے کی نماز کا اعلان ہوتا ہے، اور وہاں پر جنازے کی نماز پڑھنے کی اتفاق ہو جاتا ہے، جنازے کی نماز بھی پڑھنے کا عورتوں کا بھی اتفاق ہو جاتا ہے۔ تو لہذا وہاں پر آپ کو پھر دعا آپ کو یاد نہیں ہے تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی، تو لہذا عورتیں بھی دعا یاد کریں، اس نیت سے کہ نماز وغیرہ کے بعد جو دعا مانگتے ہیں تو دعا میں اس دعا کو بھی مانگ سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے۔ یا اسی طریقے سے اپنے بچوں کو یاد کرانا ہے تو اس نیت سے بھی، یا اور اچھی نیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حج عمرہ کے لیے اللہ کبھی بلائیں گے اور وہاں جنازے کی نماز پڑھنے کا موقع ملے گا جماعت سے، تو انشاءاللہ وہ جنازے کی نماز جو دعا آپ کو یاد ہوگی تو آپ وہاں پر آسانی کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں۔ یہ مسئلہ تھوڑا اہم ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر جو ہے بتایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح طریقے سے سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے، فرائض کی رعایت کرتے ہوئے جنازے کی نماز صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے مردے کو زیادہ سے زیادہ ہمارے اس طرح یعنی اچھی طرح جنازے کی نماز ادا کرنے سے فائدہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے مردوں کی مغفرت فرمائے۔ آمین و ثم آمین۔